الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله محترم بزرگوں دوستوں اور دینی بھائیوں بہت ہی بابرکت باسعادت ایام سے ہم گزر رہے ہیں. یہ اتنا مبارک اور اتنا باسعادت مہینہ ہے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 مہینے پہلے سے جس کی تیاری فرماتے تھے، اور صحابہ کرام سے وہ دعا منقول ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان ونحن بأحسن حال ونحن بعافیت، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب کر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس مہینے کے لیے 2 مہینے پہلے سے تیاری فرماتے تھے۔ اتنا بابرکت باسعادت مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ایسے رمضان کے مہینے، ایسی رمضانیں ہمیں زندگیوں میں کئی سالوں تک نصیب فرمائے۔ ہم تندرستی میں ہو، صحت کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، آزاد ہو، قید و بند میں نہ ہو، کسی کے ظلم کے ماتحت نہ ہو۔ اللہ عافیت کے ساتھ ایسے رمضان ہمیں زندگیوں میں بار بار عطا فرمائے۔ اس کی حقیقی قدردانی کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کی جو نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، اس کا بے انتہا لامحدود خزانہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ کیوں مانگنی چاہیے؟ میں نے جو آیتیں پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رمضان کے جو احکامات، رمضان کی فرضیت کو جہاں بیان کیا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر خاص اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے پیارے پیغمبر کہ وہ مجھ سے مانگے، میں ان کی دعاؤں کو کہتے ہیں قبول فرماؤں گا، شرف قبولیت عطا فرماؤں گا، اور ان کی جو تمنائیں ہیں مصلحت کے مطابق، حکمت کے مطابق دنیا کی ہوگی تو دنیا میں پورا کروں گا، اور آخرت میں تو پھر اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرمانے ہی والے ہیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کیا ہے، امام صاحب نے سلام پھیری ہم بھاگنے لگتے ہیں، حالانکہ دعا بھی عبادت ہے، اور دعا تو مخ العبادت کہا گیا ہے، عبادتوں کا مغز ہے، لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے خوب مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے کہ اللہ تو مل جا، تو آ جا، تو اپنی محبت ہمیں دے دے اور ہمیں تیری محبت دے دے، تیری محبت والے کام ہم کرے۔ اللہ ایسی ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ اللہ سے ہم مانگے، اللہ ہی مل جائے گا تو پھر سب کچھ مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی، فردوس بری بھی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ بڑا ہی قیمتی زمانہ ہے۔ بزم صوفیہ میں لکھا، میں آگے بیان کروں گا، آپ کو بتلاؤں گا، لیکن ایک واقعہ مختصر طور پر گوش گزار کرتا ہوں تلاوت کلام پاک کے بارے میں۔ بزم صوفیہ میں لکھا ہے کہ خواجہ سید حمید الدین ایک مرتبہ رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے تحریمہ بادی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کھڑے ہوئے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا اور 4 پارے پڑھے ایک رکعت کے اندر، دوسری رکعت پڑھی، دوسری رکعت کے اندر 26 پارے پڑھے، یعنی 2 رکعتوں میں ملا کر 2 قرآن ختم کیے۔ آخری ٹائم تھا سحری کا، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اے اللہ، جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے ہم نے نہیں، جیسی تیری عبادت کا حق تھا ہم نہیں کر سکے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے 2 رکعتوں میں 2 قرآن ختم کیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں۔ اللہ رب العزت، یہ رمضان ہمیں ملا ہے، ہم تو 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، انتظار کرتے ہیں کہ امام کب رکوع کرے اور پھر ہم کھڑے ہو کر تحریمہ باندھ کے امام کے ساتھ شریک ہو۔ معاف کرنا محترم دوستو بزرگوں، جملہ بڑا سخت ہے،
یہ قرآن سے، یہ نفاق کی علامت سے. اب مسئلہ پڑھیے، لکھا ہے کہ منافقین کی نشانی اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست آدمیوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، گرا گزرتا ہے، ان کی پیشانیوں پر بل آتا ہے، ان کے ماتھے پر شکن پڑ جاتے ہیں وہ نماز پڑھنے. اللہ رب العزت ایسی سستی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور چستی اور چاق و چوبندگی کے ساتھ جیسی اللہ کی عظمت ہے اس طرح اللہ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرے اللہ ہمیں اسلاف کی طرح پوری رات تراویح میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پورا رات قرآن پاک پڑھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ کنچھاریا خانقاہ میں جاتا تھا، اوابین میں بھی قرآن سنتے تھے، عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد باری باری حفاظ کرام آتے تھے تہجد سحری تک یہی کہتے ہیں کہ بہرحال سلسلہ چل، باری باری حافظ آگے ایک پارا سنا کے دوسرا پارا، دوسرا حافظ، تیسرا پارا، تیسرا حافظ. بڑھاپے کا عالم، بڑے شوق سے کہتے سنتے تھے، تھوڑی بھی سستی نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی چستی نصیب فرمائے، سستی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارا یہ رمضان بھی اللہ کہتے ہیں جد و اجتہاد کے ساتھ گزار دے، اور سستی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، خوب عبادت اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم بھی پڑھنا چاہیے. میں آگے بتلاتا ہوں آپ کو کہ قرآن کو اس امت کے ساتھ اور اس رمضان کے مہینے کے ساتھ کیسی نسبت ہے. آیت جو پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے وہ بندے جو میری مانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندے جو میری مانتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لائے ہیں، میری فرمانبرداری کرتے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے جیسے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے. کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ آخری زمانے میں 20ویں صدی میں آنے والا انسان اور 21ویں صدی کی ترقی یافتہ کہتے دور میں آنے والا مسلمان نوجوان، جس پر کہتے ہیں دنیاوی تعلیم کے ارتقاء کا بہرحال فقص ہو، اثر ہو، وہ یہ کہے کہ اللہ تو رزاق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، بھوکے پیاسے رکھنے سے کیا فائدہ، اس بھوک اور پیاس سے کیا فائدہ. وہ یہ سمجھے، ان کو سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں تم کہیں آسمان سے نہیں پڑے ہو، آخری امت کے امتی، آخری نبی کے امتیوں، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. کمن و کیفیتن، ان پر 24 گھنٹے کے بھی تھے، 23 گھنٹے کے بھی تھے، اور الگ الگ کہتے ہیں کہ ایام میں بھی تھے، رمضان کے نہیں تھے، دوسرے دنوں کے تھے. یہ سارے اگلی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے. تمہارے لیے تو سہولت ہے، صرف طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، من الخیط الاسود، خیط ابیض سے لے کر خیط اسود تک، وہاں مغرب تک سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا ہے. پھر رات بھر کھاتے پیتے رہو، رات بھر کھاتے پیتے رہو، توانائی حاصل کرتے رہو، طاقت حاصل کرتے رہو، اور پھر دوسرے دن چستی کے ساتھ روزے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور پھر روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے اس پورے رکوع کے اندر الگ الگ آیتوں کے اندر 3 کہتے ہیں روزے کے مقاصد کو ذکر کیا ہے. ایک تقویٰ، ایک ہدایت، اور ایک شکر. لعلکم تشکرون بھی اس میں آتا ہے، لعلکم یرشدون بھی آتا ہے، کہ ہدایت پا جائے. ہم اور آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، سمجھو جس عمل کو ہم جیسا اللہ رب العزت چاہتے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے، ایسا اب اگر ہم کر رہے ہیں تو اس عمل میں ہم ہدایت پر ہیں.
اور اگر وہ عمل ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو اس عمل کے بارے میں ہم ہدایت پر نہیں ہیں۔ یہاں روزے کے اندر کہتے ہیں ہدایت بھی ایک مقصد سمجھایا گیا ہے کہ روزے کا ایک مقصد ہدایت بھی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو حقیقی سچی ہدایت جو ہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مانگتے ہیں، اور ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی ہدایت نصیب کر، اللہ ہمیں تو اپنا ایسا بندہ بنا۔ روزہ کیا سکھلا رہا ہے؟ روزہ ہمیں یہ سکھلا رہا ہے، ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ کوئی نوجوان اللہ کی خاطر روزہ رکھ رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتساب، اگر ایمان نہیں ہے اور اللہ سے اجر پانے کا یقین نہیں ہے، امید نہیں ہے، وہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے اس طریقے سے کھائے پیے بغیر اپنی تینوں خواہشات کو دبائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے صبر ہوتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے باقی ہم 1 گھنٹہ بھی بغیر پانی بھی نہیں رہ سکتے۔ افطاری کے بعد ہی دیکھ لیجیے بار بار پانی پی رہے ہیں، بار بار کھانا کھا رہے ہیں، جب بھی سامنے آیا، اور ابھی صبح سے شام تک سامنے ساری چیزیں حلال چیزیں پڑی ہوئی ہے، لیکن ایک نوجوان بھی ایک کمرے کے اندر بند کر دو اور ساری چیزیں سب کچھ اس میں موجود ہے، لیکن اس سے کمرے سے باہر نکال کر پوچھو کچھ کھایا پیا نہیں؟ تو کہا نہیں۔ کیوں نہیں کھایا؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کمرے تو دروازے تو سارے بنے ہیں، لیکن ایک دروازہ اللہ کی طرف کا کھلا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کھایا۔ اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ جب 12 13 14 15 16 گھنٹے اللہ کے خاطر اپنی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ رہے ہو، 11 مہینے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ یہ اللہ اتمام حجت فرما رہا ہے، دلیل قائم کر رہا ہے کہ جب تم نے 12 13 14 گھنٹے اس کے بغیر رہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، تو پوری کہتے حرام سود کے پیسوں سے بھی کہتے 11 مہینے بچ سکتے تھے، حرام کے پیسوں سے بچ سکتے تھے، حرام کے کاموں سے بچ سکتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تربیت فرما رہے۔ اس روزے کے ذریعے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تربیت اللہ رب العزت ہماری فرما رہا ہے، اور ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ اس روزے کے اندر یہ ساری پریکٹسیں ہو سکتی ہیں۔ بہت سارے بدل جاتے ہیں اس رمضان کے مہینے، یہ رمضان بدلنے کا مہینہ ہے۔ گٹکھا کھانے والوں نے گٹکھائیں چھوڑ دی، سگریٹ پینے والوں نے کہ بھئی 1 مہینہ بغیر سگریٹ کے رہا، تو اب کیا، سرکار نے ویسے بھی ٹیکس ڈبل کر دیا، اللہ کی خاطر تو نہیں لیکن سرکار نے ٹیکس ڈبل کر دیا، وہ اللہ کی خاطر بھی چھوڑ دی کہ اب مہنگی ہو گئی ہے، اب کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، اللہ کی خاطر چھوڑ دو، اللہ اس پر بہت بڑا اجر دے گا۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول کی نسبت جب اللہ کی طرف سے کرے اور وہ قرآن میں نہ ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اعمال کا بدلہ فرشتے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بتلا دیا ہے، کرامن کاتبین کو بھی بتلا دیا ہے کہ اس نیک عمل کا بدلہ یہ ہے، اس نیک عمل کا بدلہ یہ ہے، اس نیک عمل کا بدلہ یہ ہے۔ فرشتے پھر کہتے ہیں جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے بدل ثواب لکھ دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ثواب بھی کہتے ہیں اللہ رب العزت اسی طرح کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، اللہ کہتے ہیں روزوں کا بدلہ اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتلایا کہ اس کا ثواب میں اتنا دوں گا، کچھ نہیں بتلایا، صرف آپ کو روزہ لکھنا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے، لیکن فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے نام عمل میں روزہ لکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں کہتے ہیں کہ بدلے میں خود ہوں گا، اللہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ایسا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں۔ آپ کسی فیکٹری کے مالک ہو، آپ کے وہاں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ مینیجر کو کہیں کہ ان سب کی تنخواہ آپ کو دینی ہے، لیکن فلاں آدمی کی تنخواہ میرے پاس دے دینا ہے۔
تو یہ اس کی کہتے ہیں کہ خاص توجہ اور عنایت کا مرکز بن گیا ہے کہ اب اس کو زیادہ دیں گے، بے حساب دیں گے تنخواہ، یا اس کو کہتے ہیں کہ اور ترقی دیں گے۔ ایسے اللہ رب العزت روزے کا بدلہ کہتے ہیں کہ خود دیں گے بے حساب، ابھی کچھ نہیں بچ رہا ہے۔ اللہ جس نے کہتے ہیں کہ اس زندگی میں روزہ رکھا، حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت روزے کے بعد افطاری کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو کس خوشی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن جب جنت مل جائے گی اور جنت میں ساری نعمتیں مل جائے گی، اور سب سے افضل نعمت جنت میں کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے، بار بار اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو سب سے بڑی نعمت، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کس کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ روزے دار کو افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو اس خوشی کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں روزہ رکھا اور اس کو اس دنیا کی خوشی مل گئی، اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے اللہ اس کو جنت بھی دیں گے انشاءاللہ، اور جنت میں اللہ کا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے۔ ان کو جنہوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، جنہوں نے اللہ کی خاطر کہتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہا، اور اللہ رب العزت نے جن حلال چیزوں سے کہتے ہیں کہ منع فرمایا اس سے تو رکے، لیکن روزے کا حقیقی جو مقصد ہے، حرام چیزیں، گالی گلوچ، غصہ کرنا، ناحق ظلم کرنا کسی پر، یہ ساری باتیں حرام ہے، اس سے بھی کہتے ہیں اس رمضان کے روزوں کے اندر بچا ہے، لایانی باتوں سے بھی بچا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کا اسلام بہتر ہے، کیسے دیکھا جائے کہ لایانی فضول بحثوں میں نہیں پڑتا، لایانی اور فضول بحثوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے، گزارتا نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال اس طرح اگر روزہ رکھا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اس روزے دار کو اللہ جنت دے دیں گے اور جنت میں اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم تمام کو یہ فضیلت، یہ سعادت، یہ انعام اللہ نصیب فرمائے، اور اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت پوری رمضان اور زندگی میں جتنی بھی رمضان اللہ عطا فرمائے، اس کے روزے اس طرح رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے نوجوانوں، آج چند گٹکھا کی وجہوں کے خاطر، چند چسکیوں کے خاطر یہ مقدس اور مبارک دنوں کے روزے نہ چھوڑیں۔ یہ دن تو گزر جائیں گے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے بے عذر رمضان کے روزے چھوڑ دیے، پھر پوری زندگی بھی اگر روزے رکھے تو بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، تو بھی اس کی تلافی ہو سکتی نہیں۔ اللہ ایسے جرم سے، ایسے گناہ سے ہمارے معاشرے کی، ہمارے نوجوانوں کی خصوصیت کے ساتھ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور محترم دوست بزرگوں، جیسے یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کریم کو بھی اس سے کہتے ہیں کہ بڑی نسبت ہے۔ اللہ رب العزت آگے قرآن میں فرما رہے ہیں، جہاں یہ رکوع ہے جس میں احکام بیان کیے گئے روزے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس رمضان کے مہینے میں ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا، اس رمضان میں۔ اور رمضان میں اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں ہمیں، روزے کی نعمت، تراویح کی نعمت، قرآن کی نعمت۔ اور افطار کے وقت دیکھو، میرے ان لبرل تعلیم یافتہ ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بھوک سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو کہ اللہ تو رزاق ہے، اللہ تو روزی دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے چھوڑنا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ساری چیزیں اللہ ہی کے خاطر کہتے ہیں ہمیں چھوڑنی ہے۔ ہمیں تقوی اسی کا نام ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا حکم دے یہ کرو تو کرنا ہے۔ روزہ فرض بھی ہے، روزہ حرام بھی ہے۔ روزہ فرض ہے رمضان کے مہینے میں، روزہ حرام ہے عید کے دن۔ جب چاند نظر آ جائے شوال المکرم کا، آپ کہیں گے عادت پڑ گئی ہے اب تو بھوکے رہنے کی، صبح صادق سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، بس بھوکا پیاسا رہوں گا۔
تو اللہ رب العزت یہاں یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کا بھوکا پیاسا رہنا یہ حرام ہے. اب آپ کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کی کوئی رضا مطلوب نہیں ہے, اللہ راضی نہیں ہوتا. تو تقویٰ اسی کا نام ہے کہ اللہ جس وقت جو حکم دے اس کو مانو, عقل میں آوے کہ نہ آوے, ہماری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے. ابھی اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو ہم کہتے ہیں روزے رکھیں, اور جب اللہ رب العزت کا حکم ہو کہ اب روزہ نہیں رکھنا ہے اس وقت کہتے ہیں ہم روزے سے چھوڑ دیں گے کہ اب روزہ نہیں رکھنا ہے. اب عید کا چاند نظر آ گیا, اب اللہ کی ضیافت, اللہ کی مہمانی ہے, کھاؤ پیو اور مزے ہو. ایسے ہی تلاوت کلام پاک اس رمضان کے اندر کہتے ہیں ہمیں کثرت سے کرنا. ویسے تو پورا سال ہمیں رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو روزانہ 200 آیتیں قرآن میں دیکھ کر پڑھتا ہے وہ جب مر جائے گا تو اس کے اطراف کی 7 قبروں سے اللہ عذاب اٹھا لیں گے اگر مومنین کی ہے اور ان کو عذاب ہو رہا ہے, اور اگر مشرکین کی ہے تو اللہ عذاب میں تخفیف کر دے گا. تو روزانہ 200 آیتیں پڑھتا ہے. ہمیں کہتے ہیں قبر میں جانا ہے, یہ ساری کہتے ہیں کہ سہولتیں قبر میں نہیں ہوگی, وحشت ہی وحشت ہوگی. اگر سکون کی کوئی چیز ہوگی تو یہ تلاوت قرآن اگر ہم نے کی ہوگی تو یہ روشنی کی شکل میں قبر کے اندر کہتے ہیں کہ ہوگا, راحت اور آرام ہمیں دے گا. یہ زندگی 30 سالہ 40 سالہ 50 سال گزر جائے گا. اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ 30 سال تک روزانہ ایک قرآن ختم کیا ہے. اکابر کا رمضان پڑھو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن پڑھتے تھے, دن کا ایک قرآن, رات کا ایک قرآن, رمضان کی راتوں میں ایک قرآن اور دن میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 61 قرآن کریم رمضان المبارک میں کہتے ہیں پورا فرما پڑھا کرتے تھے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو والد تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حفظ کی جودت اور پختگی کا یہ عالم تھا. روزانہ 10 پارے رات میں کہتے ہیں قرآن کریم نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے, 10 پارے روزانہ. مشائخ کاندلہ کتاب ہے, اس میں پڑھے ان کا رمضان کیسا گزرتا تھا. جس سال انتقال ہوا اس سال کاندلہ آئے, ایک رات میں کہتے ہیں پورا قرآن سنائے, اور پھر صبح میں کہتے ہیں کہ چلے گئے سارے. اس طریقے سے کہتے ہیں رمضان کے اندر قرآن سے شغف ہوا کرتا ہے. واریحانۃ المستطرق فی فن المستظرف اور ابجد العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب وہ حج سے لوٹ رہے تھے, پیش آیا اس عورت کا واقعہ جس نے 40 سال تک کہ قرآن کے علاوہ بات نہیں کی. 40 دن نہیں, 40 مہینے نہیں, 40 سال تک صرف قرآن ہی قرآن کہتے ہیں پڑھا کرتے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حج سے لوٹ رہا تھا, راستے میں جنگل میں دیکھا میں نے ایک جگہ ایک عورت کہتے ہیں پڑی ہوئی ہے, میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. قرآن کے اندر یہ آیت نہیں, قرآن کے سوا کوئی چیز نہیں بولتی تھی. پوچھتی ہے کہ یہ اس جگہ کیوں ہے, عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے پوچھا تو کہتی ہے میں یضلل اللہ فلا ہادی له, اللہ جس کو راستہ گم کرا دے اس کو کوئی کہتے ہیں منزل پر نہیں پہنچا سکتا, وہ بھٹک بھٹک کے مر جاتا ہے. اللہ نے کہتے ہیں کہ راستے میں مجھے اس طریقے سے بھٹکا دیا قافلے سے, یعنی اسی آیت سے جواب دیا. عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث تھے, قرآن بڑے اللہ والے تھے, سمجھ گئے کہ عورت کہنا کیا چاہتی ہے. پوچھا کتنے دنوں سے یہاں ہے, ثلاث لیال سویہ, 3 دن راتیں گزر گئی ہے برابر. اور یہاں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک سمجھے 3 دن ہو گئے, بھوکی پیاسے ہوگی, کھانے کا تو کوئی نظم یہاں جنگل میں نظر آتا نہیں ہے, کچھ پڑا بھی نہیں ہے, تو کہتے اپنے توشوں میں سے کہتے کھانا پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی روزے سے ہوں, انی صائم, یعنی قرآن کے اندر ہے ثم اتم الصیام الی اللیل, یہ آیت پڑھی کہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ میں روزے سے ہوں, اور روزہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ رات تک پورا کرو. عبداللہ ابن مبارک نے کہتے ہیں کہا کہ نفل ہی تو ہے,
رمضان کہاں ہے؟ توڑ ڈالو، 3 دن سے کھایا کچھ کیا نہیں ہوگا، بھوکی بھی ہوگی نہیں. انہوں نے کہا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ جو نفل روزہ رکھتا ہے ومن تطوع فإن اللہ شاکر علیم، جو بھلائی کرتا ہے نفلی خیر کرتا ہے تو اللہ بڑا قدردان ہے. فإن اللہ شاکر علیم، یہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے جواب دیا. پھر پوچھا کہاں سے آ رہی ہو، کہاں سے جا رہی ہو؟ تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. حج میں گئی تھی مسجد حرام، اب حج سے کہتے ہیں لوٹ رہی ہوں، فلسطین میں میرا گھر ہے، مسجد اقصی جہاں ہے وہاں کہتے ہیں کہ میرا گھر ہے. عبداللہ ابن مبارک نے پھر اپنی سواری پیش کی، سواری سے گر گئی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سواری پر، پہلے تو سواری پر بیٹھنے سے پہلے اس عورت نے کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا کر دے. کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ بعد مخالف کہیں میرے کپڑے اڑا دے، میرے سطر پر آپ کی کہتے ہیں کہ ناجائز نظر پڑ جائے، حرام نظر پڑ جائے، آپ اپنی نظروں کو جھکا دیجئے، میں سواری پر بیٹھ جائے. سواری پر بیٹھنے گئی کہ سواری سے گر گئی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس سواری کے ساتھ سختی کرنے لگے، تو کہنے لگی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ مجھے یہ حادثہ پہنچا، مجھے یہ مصیبت پہنچی میری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. آپ ان کو کہتے ہیں سواری کو ملامت نہ کرو. قرآن کی آیت سے ہی جواب دیتی جا رہی ہے. عبداللہ ابن مبارک بھی حیران ہے کہ میں اس کو پوچھتا ہوں تو کوئی بھی آیت پیش کر دیتی ہے اس کے جواب میں جو اس کو موزون جواب ہوتا ہے. پھر عبداللہ ابن مبارک نے کہتے ہیں پاؤں باندھ دیے سواری کے، پھر کہتے ہیں ان کو کہا کہ اب بیٹھ جائیے. کہا ففهمناها سلیمان، جو بات میں کہنا چاہتی تھی عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے. یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سمجھا دی تھی، سکھا دی تھی، جیسے یہ عورت بھی کہہ رہی ہے ففهمناها سلیمان. پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک سواری لے کر چلنے لگی، اشعار پڑھ رہے تھے. چلے تو کہنے لگی فقرؤوا ما تيسر من القرآن، قرآن میں سے پڑھو، اشعار مت پڑھو. کہتے ہیں قرآن پڑھتے جاؤ. شعر یعنی سواری بھاگے، عربوں میں رواج ہوتا ہے ہودی خوان ہوتے ہیں، سواری تیز بھاگے. اور پھر انہوں نے کہا وقصد فی مشی، جب تیز ہو جاتی تھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا آہستہ چلاؤ. میں بھی کہتے ہیں کہ عورت کو نازک ہو کہیں گر جاؤں گی سواری پر سے، کہیں حادثہ پیش ہو جائے. پھر چلے آگے قافلہ نظر آیا جہاں کہتے ہیں کہ آگے سینکڑوں کا قافلہ تھا. اس قافلے کے اندر کہتے ہیں کہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اس میں کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو تو آپ کہیں میں نہیں کوئی میرا رشتہ دار ہے. تو کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ میرے 3 بیٹے موسیٰ، ابراہیم اور اسماعیل. آپ آواز لگاؤ موسیٰ، ابراہیم اور اسماعیل سے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کا سینکڑوں کا مجموعہ ہے، لاکھ کہیں 10 موسیٰ ہوں گے، 10 ابراہیم ہوں گے، 10 اسماعیل ہوں گے، تو کس کو پکار؟ تو کہنے لگی وہ علامات وبالنجم هم يهتدون، کہ کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ میرے بیٹے پیشوا ہے، امام ہے، مقتدا ہے. آپ آواز لگاؤ، فوراً کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے. اس آیت کے ذریعے وبالنجم هم يهتدون، ستارے جن سے کہتے ہیں راہ چینی جاتی ہے، راہ پائی جاتی ہے، تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. تو انہوں نے کہتے ہیں پھر آواز لگائی. یہ تینوں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ماں سے ملے بغلگیر ہوئے محبت سے، تو ماں سے کہتے ہیں کہ ماں نے سب سے پہلے جو حکم دیا یہ کیا کہا فَبَعْثُوا أَحَدًا بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ سب سے پہلے ہمارے اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کھانا لاؤ. یہ آیت کہہ کر حضرت 12 اصحاب کہف کے واقعے کے اندر یہ آیت ہے. اس سے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک حیران پریشان تھے کہ جو بھی بات ہوتی ہے قرآن سے بولتی ہے. کھانا لائے، ان کے بیٹے سامنے رکھا تو کہنے لگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو خوشی سے. عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے قسم کھاتا ہوں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ کہتے بتلاؤ یہ قرآن ہی سے کیوں بات کرتی ہے، یہ کون ہے تمہاری، کہتے ہیں مجھے بتلاؤ. انہوں نے کہا کہ تم نے جو نیکیاں کی ہیں نا، تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو ہم احسان کا بدلہ دے رہے ہیں. وہ عورت یہ کہہ رہی تھی. تو وہ کہنے لگی ہماری اماں اور 40 سال سے کہتے ہیں کہ آج تک قرآن کے بغیر بات نہیں کی. جب ماؤں کا حال یہ ہوتا ہے محترم دوستو بزرگوں، تو پھر اللہ ان کی نسلوں میں، اولاد میں مقتدا پیدا فرماتے ہیں، علماء پیدا فرماتے ہیں، اولیاء پیدا فرماتے ہیں. آج
چند دنوں کے لیے رمضان کی قدردانی کے لیے ہم اپنے موبائل کو بھی سائٹ پہ رکھتے ہیں، ضروری بات ہو کریں لیکن خواہ غلط اور فحش کہتے ہیں کہ بہرحال باتیں لٹریچر یہ سب پڑھنا اس سے بہتر ہے ہم قرآن پڑھیں۔ جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ رب العزت، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، اللہ رب العزت نے ہم اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو کہتے بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے پچھلی رمضان میں بھی آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، ان کی والدہ کے قرآن کا کیا حال ہے، کتنی قرآن پڑھتی، رمضان کے اندر 40 پارے پڑھتی تھی اور غیر رمضان میں کہتے روزانہ ایک منزل کا معمول تھا، اور کمپٹیشن چلتا تھا رمضان میں ان کے گھرانے کے اندر کہ کون زیادہ قرآن پڑھتا ہے، کون اور لڑکی کہتے کون عورت زیادہ قرآن پڑھتے۔ جب ماں کہتے کثرت سے قرآن پڑھتی ہے تو پھر اللہ رب العزت شیخ یحییٰ کو بھی ان کی اولاد ہے، وہ بھی ان کے بھائی جو حضرت مولانا الیاس صاحب کے، دونوں کو اللہ رب العزت نے چلتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رمضان کا حال پڑھیں، جنہوں نے فضائل قرآن لکھی ہے، فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل صدقات لکھی ہے، روزانہ کہتے کہ بہرحال 10 پارے رات میں کہتے وہ بھی پڑھتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کہتے ہیں کہ بہرحال قرآن سے ایسا والہانہ شغف اور تعلق عطا کرنا اس رمضان کے اندر، اور زندگی میں بھی ہم کہتے ہیں عہد اور تہیہ کریں کہ ہم روزانہ ضرور قرآن پڑھا کریں۔ قرآن کے ساتھ اگر ہمارا یہ واسطہ ہوگا، یہ رابطہ ہوگا، یہ تعلق ہوگا، پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں کی بھی فضا پرسکون ہوگی، ہمارے معاشرے کی بھی فضا پرسکون ہوگی، حادثات، مصیبتیں، بلائیں، ہمارے گھروں سے بیماریاں، اور کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں رخصت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، اس رمضان میں اور خصوصاً کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حج کو گئے، سواری پر سوار تھے، تلبیہ پڑھا، احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک، تو کبھی تاری ہوئی بدن پر گر گئے۔ پوچھا سواری پر ہیں، احرام باندھا ہے، لبیک کہہ رہے ہیں، اور یہ کیا کہ میں آیا تو ہوں، میں کہہ تو رہا ہوں کہ اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوں، لیکن میری حاضری اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں، یہ ڈر لگتا ہے۔ حضرت کفل کا زواجر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی عورت کو پیسے دیے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، وہ عورت آئی، اس عورت نے زندگی میں کبھی بدکاری نہیں کی، اس نے کہتے ہیں سارے دروازے بند کر دیے، تو کہا کہ اللہ، وہ کانپ رہی تھی عورت، کہا کہ کیوں کانپ رہی ہے، تو کہا آج تک میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اور مجبوری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ فوراً ذوالکفل کہتے ہیں کہ بہرحال ڈر گئے، اللہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے پیسے میں دیتا ہوں اور اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، اب سے کبھی نہیں توبہ، ابھی یہ گناہ نہیں کرتا۔ دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ لکھا ہے کہ ان کے دروازے پر لکھا تھا کہ غفرت لکفل، میں نے کفل کو معاف کر دیا، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ اللہ تو ایسا غفور الرحیم ہے، کوئی کتنا بھی کہتے ہیں گنہگار ہو، اللہ کی بارگاہ میں دوڑ کر آوے، توبہ کرے، اللہ رب العزت زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، مجھے بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو واقعہ